بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس اسلامک چینل میں ہم نے ایک نئی سیریل شروع کی ہے، امیزنگ ایونٹس۔ خصوصی سیریل ہے یہ۔ اس میں ہم پوشیدہ، حیران کن اور فکر انگیز سوالات لے کر آتے ہیں اور پھر اس کا جوابات ہم بیان کرتے ہیں۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں، ایپیسوڈ میں، ہم ایک گہرے اور فکر انگیز سوال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ روح کی نوعیت، روح کیا ہے؟ یہ صرف ایک تاریخی سوال نہیں ہے بلکہ ایک روحانی اور فلسفیانہ سوال ہے جو صدیوں سے لوگ پوچھ رہے ہیں۔ یہ انسانی وجود کے جوہر، زندگی میں ہمارے مقصد اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو چھوتا ہے۔ اس تصور کو سمجھنے سے ہمیں خود کو طبعی دنیا سے پرے دیکھنے اور اپنے وجود کی گہری حقیقت پر غور کرنے کی مدد ملتی ہے۔ روح کا لفظ اکثر روح کے طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ غیب جوہر ہے جو انسانی جسم کو زندگی بخشتا ہے۔ روح کے بغیر جسم بے جان ہے، بے حرکت اور بیداری کے بغیر ہے۔ یہ روح ہی ہے جو ہمیں سوچنے، محسوس کرنے اور محبت کرنے، یقین کرنے اور صحیح کو غلط پہچاننے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ وہی ہے جو ہمیں حقیقی معنوں میں انسان بناتا ہے۔ روح کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی اصلیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ جب لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ روح رب کے حکم سے ہے اور انسانوں کو اس کے بارے میں صرف ایک محدود علم دیا گیا ہے۔ یہ ہمیں عاجزی کے بارے میں ایک طاقتور سبق سکھاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ انسانیت کتنی ہی علم اور ترقی حاصل کر لے، کچھ حقیقتیں ہیں جو ہماری پوری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ روح ان اسرار میں سے ایک ہے جو ہمیں ہماری حدود اور اپنے خالق کی عظمت کو یاد دلاتی ہے۔ اگرچہ ہم روح کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے، اسلام ہمیں اپنی زندگی میں اس کی اہمیت اور کردار پر غور کرنے کے لیے کافی علم دیتا ہے۔ روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی ہے اور زندگی کے ایک خاص مرحلے میں انسانی جسم میں رکھی گئی ہے۔ یہ لمحہ اپنی مکمل شکل میں انسانی زندگی کے آغاز کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ روح ہمیں غیب کی دنیا سے جوڑتی ہے، جبکہ ہمارے جسم جسمانی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ روح کا تعلق ایک اعلیٰ اور روحانی دائرے سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی جسمانی اور روحانی ضروریات دونوں ہیں۔ جس طرح ہمارے جسم کو خوراک، آرام اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے روح کو بھی غذائیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ روحانی پرورش اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے، نماز پڑھنے، قرآن پاک پڑھنے اور نیک اعمال کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو اس کی روح پر پرسکون اور مطمئن ہو جاتی ہے۔ یہ اندرونی سکون ایسی چیز ہے جو صرف مادی کامیابی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کے پاس دولت، طاقت، سکون ہے، پھر بھی وہ اندر سے خالی محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح کی پرورش نہیں ہوتی ہے۔ حقیقی سکون تب آتا ہے جب روح اپنے خالق کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ روح کا ایک اور اہم پہلو اس کی پاکیزگی ہے۔ روح کو خاص اور فطری طور پر سچائی اور نیکی کی طرف مائل بنایا گیا ہے۔ تاہم جیسا کہ ایک شخص بڑھتا ہے اور مختلف اثرات کا سامنا کرتا ہے، اس کے اعمال یا تو اس کی روحانی حالت کو مضبوط یا کمزور کر سکتے ہیں۔ نیک اعمال، دیانتداری، مہربانی اور اخلاص روح کو تقویت دیتے ہیں۔ دوسری طرف ظلم، بے ایمانی اور ایمان کی کوتاہی سے اسے کمزور کر دیتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا اثر نہ صرف ہماری زندگی پر ہوتا ہے بلکہ ہماری روح پر بھی ہوتا ہے۔ روح کا سفر موت پر ختم نہیں ہوتا۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو روح جسم سے نکل جاتی ہے لیکن باقی رہتی ہے۔ یہ زندگی کے ایک نئے دور میں داخل ہوتا ہے جو اس دنیا سے باہر ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا وجود عارضی نہیں ہے،
یہ کہ اس زندگی میں ہمارے اعمال کے نتائج اگلی زندگی میں ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ زندگی کو ایک گہرا معنی دیتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں صرف اس دنیا کے لیے نہیں جی رہے ہیں بلکہ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ روح سے متعلق ایک اور اہم سابق ذمہ داری ہے روح، چونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اس لیے اس کی حفاظت اور اسے پاک رکھنے کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ ہمیں ایسے انتخاب کرنے چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کریں اور ایسے کاموں سے گریز کریں جو ہماری روحانی حالت کو نقصان پہنچائیں۔ یہ ہمیں صبر اور ضبط نفس کا درس بھی دیتا ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری روح عارضی لذتوں سے زیادہ اہم ہے تو ہم اپنے اعمال اور فیصلوں کے بارے میں زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ پیارے ناظرین، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، روح کی نوعیت پر غور کرنے سے زندگی کے بارے میں ہمارا پورا نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ ہم جسمانی دنیا سے آگے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو واقعی اہم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف دولت یا حیثیت میں نہیں ہے بلکہ ہماری روح کی حالت میں ہے۔ یہ سوال ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رشتہ استوار کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے، کیونکہ ہم جتنا اس کے قریب ہوتے ہیں ہماری روح اتنی ہی پرامن اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب ہم گہرائی سے غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہنے والے صرف جسم نہیں ہیں، ہم ایک سفر میں روحیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کی ہم یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور کل اسی وقت ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، ایک نئی قسط لے کر، نیا سوال لے کر، نیا جواب لے کر۔ کل کیا ہمارا جو ہے وہ اسی وقت ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔